الرحمن الرحیم باب الوضوء بالنبیذ۔ نبیذ اصل میں رات سے کھجور یا چھہاروں کو پانی میں ڈالا جاتا تھا، پھر صبح کو وہ چھہارے اور کھجوریں پانی کے اندر گل جاتی تھیں اور وہ پانی گاڑھا ہو جاتا تھا، وہ ایک نبیذ یعنی ایک شربت کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں ان کو استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ صحابہ کے زمانہ ابتدائی میں ان کی خوراکیں بڑی سخت ہوتی تھیں، نرم خوراکیں نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے رہ گیا، تو جو لقمہ میں نے پہلے منہ میں ڈالا وہ لقمہ میرے حلق سے نہیں اترا، اتنا سخت خوراک۔ تو یہ نبیذ بطور ہاضمے کے پیتے تھے، کھانے کے بعد یہ نبیذ پی لیتے تھے تاکہ وہ کھانا ہضم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ رات سے پانی میں کھجوریں یا چھہارے ڈالتے تھے، پھر وہ چھہارے کھجوریں اس میں گل جاتی تھی، پانی گاڑھا ہو جاتا تھا، شربت کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طرح کشمش اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی ڈال کر نبیذ بنائے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر جو حدیث میں جو باب سے تعلق رکھتی ہے یہ نبیذ التمر ہے، یعنی کھجور اور چھہارے کا شربت، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کھجور کی جو نبیذ ہے، یعنی الفاظ آسانی کے لیے کھجور ڈال کے جو شربت بنایا جاتا تھا اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ کھجور کے علاوہ کسی کے نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ کھجور کے علاوہ جو نبیذات ہیں ان میں سے کسی بھی نبیذ سے جو شربت ہے اس سے وضو کرنا بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، ایک۔ نمبر دو، اور اگر کھجور اور چھہاروں کو پانی میں ڈالا گیا اور وہ چھہارے اور کھجور کا اثر پانی میں نہیں گیا، پانی میں اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوا، تو تمام فقہا کے نزدیک اتفاق ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ نمبر تین، اگر کھجوریں اور چھہارے یہ پانی میں ایسے گل گئے کہ پانی میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوا اور پانی گاڑھا بھی ہو گیا اور اس میں نشے کی صورت بھی آ گئی، تو تمام فقہا کے نزدیک اس کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر چار، کھجور پانی میں ڈالی، کھجوریں پانی میں ڈالی اور پانی میں کھجوروں کا اثر ظاہر ہو گیا، لیکن ابھی وہ پانی گاڑھا نہیں ہوا، پکایا نہیں گیا، نشہ اس میں نہیں آیا، تو اس سے وضو کرنے میں اختلاف ہے۔ نمبر چار، کھجوریں رات سے پانی میں ڈالی، کھجوروں یا چھہاروں کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا، لیکن ابھی اس کی سیلانیت یعنی رقیت باقی ہے، پانی گاڑھا نہیں ہوا، پکایا بھی نہیں گیا، تو اس میں اختلاف ہے کہ اس پانی سے اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کیا جائے گا۔ پانی مطلق نہیں ہے، نبیذ موجود ہے، اس نبیذ سے، یہ جو چوتھی نبیذ ہم نے عرض کی، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تیمم کیا جائے گا۔ دلیل اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جب تم مطلق پانی نہ پاؤ تو پھر اللہ کہتے ہیں تیمم کر لو۔ اب یہ جو پانی ہے اس میں کھجوریں ڈالی گئی ہیں اور پانی میں کھجوروں کا اثر ظاہر ہو گیا ہے، سیلانیت باقی ہے، گاڑھا نہیں ہوا، پکایا نہیں گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چار قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس نبیذ سے وضو کیا جائے گا، تیمم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، وضو اور تیمم کو جمع کرنا مستحب ہے، یہی قول اسحاق ابن ابراہیم کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نمبر تین، پانی اس نبیذ اور تیمم کو جمع کرنا واجب ہے، یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ نمبر چار کہ اس پانی سے
نبیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بلکہ تیمم کیا جائے گا، جیسے جمہور کی رائے ہے، اور یہی مفتیٰ بھی قول ہے، اور یہی مفتیٰ بھی قول ہے، فتویٰ اسی پہ ہے۔ باقی اقوال سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا ہوا ہے، اس نبیز کے مسئلے میں امام صاحب کا رجوع ثابت ہے۔ اللعلی المصنوع فی روایت المرجوع، ایک کتاب ہے، نایاب ہے، ہمارے استاد محترم مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے مطالعے کے لیے دی تھی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں امام صاحب کا اس قول میں رجوع ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ جتنی ان کے اقوال سے رجوع کیا ہوا ہے وہ اللعلی المصنوع فی روایت المرجوع کے اندر لکھا ہوا ہے، تو مفتیٰ بھی قول امام صاحب کا بھی یہی ہے۔ یعنی اب اس مسئلے میں اختلاف کوئی نہیں ہے کہ بھئی اس نبیز سے بھی، یہ جو چوتھی قسم کی نبیز ہے کہ جو کھجوریں پانی میں ڈالی گئی ہیں اور پانی کے اندر کھجوروں کا اثر تو ظاہر ہو گیا ہے لیکن اس کی سیلانیت باقی ہے، گاڑھا نہیں ہوا اور پکایا بھی نہیں گیا، تو اس سے وضو کرنا اب جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے اقوال تھے، ہم اس لیے اب ان اقوال کی وضاحت کریں گے، اس اقوال کی وضاحت کریں گے کہ امام صاحب نے کس دلیل پہ۔ تو اب چونکہ مسئلے میں اختلاف نہیں ہے لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 4 اقوال ہیں، آخر امام صاحب اتنے بڑے امام اعظم ہیں، ان کے یہ اقوال تھے، ہم اس کی توضیح کریں گے کہ امام صاحب نے یہ قول کیوں کیا تھا کہ نبیذ التمر سے وضو کرنا جائز ہے، پہلا قول ان کا یہ تھا۔ اب حدیث سنو، حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مختصر ذکر کی ہے، اور ہمارے آپ کے تحفۃ العلمی کے مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ بلیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خشک مزاج ہیں، بسا اوقات حدیث کو اتنا مختصر کر دیتے ہیں کہ حدیث کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کیا لکھا ہے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا پوچھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی تمہارے پاس تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا نبیذ ہے، آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، بس یہ حدیث نقل کی ہے۔ حالانکہ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث مکی دور کی ہے، یہ پوری حدیث سنو۔ اب امام ترمذی نے تو صرف اتنی بات کہی ہے، پوری تفصیل یہ ہے کہ یہ مکی دور کی حدیث ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ٹھہرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ چلے گئے۔ رات کا جب ایک حصہ گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر حجون قبرستان کی طرف چل دیے۔ جاتے جاتے جب مکہ کے شہر سے آبادی سے باہر چلے گئے تو وہاں ایک پہاڑی پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا اور ان کا حصار کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے حصار سے باہر نہیں آنا، تم نے حصار سے باہر نہیں آنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حصار میں بٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد میں نے دیکھا کہ عجیب قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ڈر ہوا کہ یہ لوگ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں حصار سے نکلنے لگا تو حضور کی بات یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم نے نہیں نکلنا۔ خیر میں وہیں بیٹھا رہا، صبح کے قریب وہی لوگ دوبارہ مجھے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ یعنی جو مشکیزہ تھا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نبیذ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ نبیذ ہے۔ تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ، میں نے کہا نبیذ ہے۔ تو حضور نے فرمایا پاک کھجوریں اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ تو اب وضو کرواتے ہوئے حضور نے اسے وضو فرمایا۔ وضو کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ حضور یہ لوگ کون تھے؟ فرمایا یہ سبیین کے جن تھے، ان کی دعوت پر میں ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام سکھانے کے لیے گیا تھا۔ اصل واقعہ تفصیلی یہ ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی نبی سے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا وضو جائے گا۔ لیکن بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب غور و فکر کیا کہ بھی ہو سکتا ہے وہ کھجوریں اس وقت ڈالی گئی ہوں اور ابھی کھجوروں کا اثر اس میں ظاہر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس سے حدیث خاموش ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ نبیذ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھو جیسے طالب علم چائے بنا رہا ہوتا ہے نا، آپ اسے کہو استاد جی بیٹا چائے کیا کر رہے ہو؟ کہتے چائے پکا رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی پانی پکا رہا ہے۔ پانی چولہے پہ رکھتا ہے
پانی چولہے پہ رکھ کے اسے پوچھو کیا کر رہے ہو، کیا کہتا ہے چائے پکا رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے پانی پکا رہا ہے، اور کہتا کیا ہے چائے بنا۔ تو امام صاحب نے کہا، سوچا کہ ہو سکتا ہے ابھی کھجوریں ڈالی گئی ہوں، اور انہوں نے جیسے طالب علم پانی پکا رہا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے چائے، یعنی ابھی چائے نہیں، بعد میں چائے بننی ہے۔ تو شاید عبداللہ ابن مسعود نے جو کہا کہ نبیذ ہے کہ بعد میں نبیذ بنے گی، تو امام صاحب کو شک ہوا، اسی لیے امام صاحب نے کہا کہ بھئی دونوں کو کیا کرنا چاہیے، استحبابی طور پہ جمع کر لے، نبیذ سے وضو بھی کر لے، تیمم بھی کر لے۔ لیکن بعد میں امام صاحب کا شک تھوڑا اور قوی ہوا کہ بھئی پتہ نہیں بنا تھا یا نہیں تھا، تو امام صاحب نے تیسرا قول کر لیا کہ بھئی کیا کرو، واجب ہے تیمم، اس سے وضو بھی کرو نبیذ سے، اور تیمم کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن بعد میں جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ پتہ نہیں بنا تھا یا نہیں بنا تھا، وہ ابھی پانی تھا، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تینوں اقوال سے رجوع کر لیا اس حدیث کی بنیاد پہ۔ اب بات سمجھ میں آ رہی اس حدیث کی بنیاد پہ؟ تو یہ حدیث تھی امام صاحب کا اصل دلیل، امام صاحب کی یہ حدیث تھی۔ لیکن رجوع کیوں کیا کہ بعد میں ہو سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ طالب علم پانی پکا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں چائے بنا رہا ہوں،